الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معزز حضرات اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ابھی میں نے خطبہ مسنہ کے اندر مختلف سورتوں کی مختلف چند آیات تلاوت کی. انہی آیات کے پیش نظر میں آج آپ کے سامنے شکر گزاری کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نے شکر گزاری کی تعلیم بہت ہی اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے دی ہے. یہی وہ شکر گزاری کی تعلیم ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ انسان دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں پر کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. جیسے یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکر ادا کرتا ہے تو یہ انسان دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نیست و نابود ہو جاتا ہے. محترم حاضرین، آئیے ہم چند پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید دے گا. اگر وہیں پر اللہ نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میرے بندے کفر کرتے ہیں، اگر میرے بندے اللہ کا ناشکریہ ادا کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یقین مانیے کہ ایسی قوم پر اور اللہ کے ایسے بندوں پر اللہ کے جو ناشکرے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہاں پر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا. پہلی بات یہ بتائی گئی
اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نوازے گا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اگر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ محترم حاضرین، اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَخَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورِ، اللہ کے بندوں میں بہت ہی کم ایسے بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت کم بندے، بہت تھوڑی سی مقدار جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، جبکہ دنیا کی اکثریت ایسی ہے، دنیا کے اندر اکثر ایسے بندے، ایسی بندیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کبھی ادا نہیں کرتے۔ وَخَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ، اس آیت کے اندر اللہ نے یہی کہا کہ بہت کم بندے ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں جاننے کے بعد قرآن مجید کی پارہ 27 سورہ زاریات کی جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، اگر ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، جب ہماری نظر اس آیت پر پڑتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو محض اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب ہماری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، مگر انسان اپنے مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے۔ محترم حاضرین، چند اسباب آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے اندر ناشکری کیوں آ رہی ہے؟ آج میرے اندر بھی ناشکراپن ہے اور آپ کے اندر بھی ہے، دنیا کا ہر انسان ناشکرا ہے، کسی کے اندر بھی شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ جو ناشکری ہے ہمارے اندر، یہ ناشکری کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، چند اسباب آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلا سبب، جو انسان غریب ہے وہ انسان اپنے سے مالدار کو دیکھتا ہے۔ جو انسان غریب ہے اپنے سے مالدار کو دیکھتا ہے، یہ سب سے پہلا ناشکری کا سبب ہے۔ جب وہ انسان غریب ایک مالدار آدمی کو دیکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے بھی اس کے جیسا بننا ہے، تو وہ آدمی حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کرتا، بس پیسہ کمانے کے پیچھے اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے، بس پیسہ کمانا، اس کے جیسا مجھے مالدار بننا۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر ناشکری۔ اللہ نے جو دیا اس پر شکر گزارنا ہے، اللہ نے جتنا دیا اس پر اس انسان کو چاہیے کہ وہ شکر گزاری کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بھوکا تو نہیں رکھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھے، اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھے تو اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا اللہ کا شکر ہے کہ وہ آدمی آج بھوکا سویا مگر میں بھوکا نہیں سویا، اس آدمی کا ہاتھ نہیں پیر نہیں مگر اللہ کا شکر ہے میرا ہاتھ بھی ہے پیر بھی ہے، وہ آدمی غریب و کنگال ہے مگر اللہ کا شکر ہے میں اس سے بدتر تو نہیں۔ یہ انسان کو دیکھنا چاہیے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہر انسان اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھتا ہے، اپنے سے بڑے مالدار کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے آج انسان کے اندر ناشکری آ جاتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے اور دنیا کے اندر نہ جانے کیسے کیسے کام انجام دیتا ہے، نہ حلال میں تمیز نہ حرام میں تمیز۔ بس اس آدمی کا نظریہ یہی ہوتا ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، بس اسی نظریے کو فالو کرتے ہوئے جو دنیا کی چیز اچھی لگتی ہے اسے قبول کرتا ہے، جو دنیا کی چیز خراب لگتی ہے گرچہ کہ اسلام نے اسے شریعت کے اندر اسے اجازت دی ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے، مگر وہ شریعت کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ناشکری کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ ناشکری کا معنی مفہوم مطلب یہی ہے کہ اللہ کے فرامین پر عمل نہ کیا جائے، یہی ناشکری کہلاتی ہے۔ شکر گزاری کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہلی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے سے مالدار کو دیکھتا ہے۔ دوسری وجہ
جو انسان کے اندر ناشکری پن پیدا کرتی ہے، دوسری وجہ، دوسرا ریزن یہی ہے کہ انسان زندگی کو، دنیا کی زندگی کو اپنا اصل مقصد پہچانتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے، یہ خیال کرتا ہے، اللہ نے مجھے جو زندگی دی ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میں مر جاؤں گا تو میری بیوی کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ دنیا کے بارے میں خیال ہے مگر آخرت کے بارے میں خیال نہیں۔ دنیا کے بارے میں تو فکر ہے مگر آخرت کے بارے میں انسان کو فکر نہیں۔ اسی لیے دیکھیے، بچوں کے نام پر انشورنس، LIC کے اندر پیسہ بھرتی، فلاں 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 بینک کے اندر بچوں کے نام پر اکاؤنٹ بنا کر رکھ دیا، اور اپنا بھی لائف انشورنس بنا لیا تاکہ جب بھی میرا انتقال ہو جائے یا کبھی کسی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرے گھر میں میرے بیوی کو 5 لاکھ روپیہ آئے، 10 لاکھ روپیہ آئے۔ انسان دنیا کو اپنا مقصد سمجھ رہا ہے، آخرت کو اپنا مقصد نہیں سمجھ رہا۔ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا انسان، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا، دنیا کے مطابق زندگی گزارا، دنیا کیا بولتی ویچ کرتا، دنیا سے باہر نہیں جاتا، دنیا کے اندر اتنا اٹک گیا، اتنا پھنس گیا کہ دنیا سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ جبکہ انسان کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ بلکہ دین کو بھی اپنائے، تھوڑا بہت تو دین کو جانے، تھوڑا بہت دین کو جانے۔ مگر آج کیا ہے، انسان دنیا کی ڈگریاں حاصل کر رہا، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا، دنیا کے بارے میں پوچھو، ساری معلومات، ساری انفارمیشن ہمارے سامنے رکھ ڈالتا، وہیں پر اس انسان سے سوال کرو ہمارا رب کون ہے، جواب نہیں ملتا۔ ہمارا نبی کون، ہمارے نبی کون تھے، وہ کیا شریعت لے کر آئے، کیا تعلیمات دیے، پوچھو مسلمان نوجوان سے، نہیں معلوم، جواب یہی ملے گا، نہیں معلوم مجھے۔ اس مسلمان سے پوچھو کہ سنت موقدہ کتنے ہیں ایک دن میں، جواب ملتا ہے نہیں معلوم۔ فجر کی کتنے رکعت سنت ہے، نہیں معلوم۔ ظہر کی کتنے رکعت سنت ہے، نہیں معلوم۔ عصر میں سنت ہے یا نہیں معلوم۔ مغرب میں کتنے رکعت سنت ہے، نہیں معلوم۔ عشاء میں کتنے رکعت سنت ہے، نہیں معلوم۔ وتر نماز پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں، معلوم نہیں معلوم، جواب نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ یہ دنیا کے پیچھے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ نے اسے صحیح سالم بنایا، آنکھ جیسی نعمت سے نوازا، کان جیسی نعمت سے نوازا جس سے انسان سن سکے، پیر جیسی نعمت سے نوازا جس سے انسان چل سکے، ہاتھ جیسی عظیم نعمت سے نوازا جس سے انسان کام کر سکے، مگر انسان اتنا ناشکرا ہو گیا کہ اسے دین کے ارکان تک معلوم نہیں۔ ایک مسلمان سے سوال کرو اسلام کے ارکان کتنے ہیں بھائی، نہیں معلوم۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، نہیں معلوم۔ آخرت کسے کہتے ہیں، نہیں معلوم۔ جنت کسے کہتے ہیں، نہیں معلوم۔ کچھ بھی نہیں معلوم انسان کو، مسلمان کو۔ وہیں پر پوچھو بخار ہے تو کون سی دوائی کھانا، فلاں گولی کھاؤ بخار کم ہوتی۔ کھانسی زکام ہے تو کون سی گولی کھانا، فلاں گولی کھاؤ بخار کھانسی زکام کم ہو جائے گی۔ یہ ہے آج ہمارا حال، یہ ہے آج ہمارا نظریہ، یہ ہے آج ہمارا رویہ۔ تو میرے بھائیو، افسوس یہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر اتنا مگن ہو چکا ہے کہ اس نے دین کی ساری باتوں کو بھلا دیا ہے، دین کچھ بھی نہیں معلوم۔ بھئی کون سا فرشتہ آتا ہے ہماری روح قبض کرتا ہے، اس فرشتے کا نام بتاؤ، نہیں معلوم۔ قیامت کے دن وہ کون سا فرشتہ ہوگا جو سور میں پھونک مارے گا، مسلمان جواب دے گا مجھے نہیں معلوم۔ وہیں پر مسلمان سے سوال کرو دنیا کی کون سی ڈگری حاصل کرنے پر کون سا فائدہ ہوگا، فر جواب دے گا۔ دنیا کے جوابات ہیں، دنیا کی تعلیم بھر بھر کر کوٹ کر تو حاصل کر لیا، مگر اسے قرآن تک پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے نوجوان سے پوچھو کیا بھائی تجھے قرآن پڑھنے آتا، نہیں مولوی صاحب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کئی بار نہیں سیکھا، کون سکھائے نہیں، مولوی صاحب بھی نہیں سکھائے، سکھاتا ہوں بولے میں جا سکھانے، شرم آتی مجھے سیکھنے۔ ایک 15 سال کا بچہ کہتا ہے مجھے قرآن سیکھنے شرم آتی ہے، وہیں پر کالج جاتا ہے کتابیں لے کر، وہاں پر شرم نہیں آتی، کیوں؟ دنیا ہے، اس سے پیسہ کمائیں گے نا۔ قرآن سیکھو کیا ملے گا انہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن سیکھنے سے کچھ نہیں ملتا انہیں، ثواب ملتا، ثواب کی ضرورت نہیں انہیں، پیسے کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے۔ نوجوان سے پوچھو قرآن سیکھتا نہیں سیکھتا، قرآن سیکھنے کون جی جانا سو، ٹائم ویسٹ، ٹائم پاس کون کرنا، باتیں کون کرنا، فونا کون سی کرنا۔ قرآن سیکھنے گئے تو ٹائم نہیں ہمارے پاس، قرآن سیکھے تو کیا تو ملتا نہیں ملتا، کہیں سیکھنا قرآن، دنیا کا سیکھ لو ذرا، موبائل کو کھکریں گے پورا اندر تک کیا ہے کیا نہیں۔ یہ ہے آج ہمارے نوجوانوں کا حال، یہ ہے آج ہمارے مسلمانوں کی حالت۔ دنیا کے اندر اتنا مگن ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ کب یاد آتا اللہ؟ اس وقت یاد آتا جب انسان کو بڑا حادثہ ہو جاتا، موت کے قریب چلا جاتا، جب یاد آتا اللہ اللہ بول کر، اللہ میں بچا لے، میں بچ گیا تو تیری عبادت کرتا ہوں، نمازاں پڑھتا ہوں، سب بھی کرتا ہوں، بچ بھی جاتا، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ کہتے ہیں نا بڑے لوگ مثال،
कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, सुधरती नहीं कहते। एक मशहूर वाकया भी है, हमारे बड़े लोग कहते थे एक जिन था जिसने चैलेंज किया, क्या मैं कुत्ते की दुम को सीधी कर दूं बोलकर। हमें जो चूल्हे में फूंकनी फूंकते ना, वो फूंकनी कुत्ते के दुम में 100 साल रखता रहता सीधी होना बोलकर। 100 साल के बाद जब फूंकनी करता फिर कुत्ते को बिंगी हो जाती है। ये हाल है हमारा आज मुसलमानों का भी, नहीं सुधरते दुनिया में इतने मगर कि हम दीन सीखना नहीं चाहते, दीन को समझना नहीं चाहते, बस दुनिया चाहिए, दुनिया 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 चाहिए। यही वजह है दुनिया जब इंसान के दिल और दिमाग में बैठ गई तो वहीं से इंसान के अंदर नाशुक्रापन भी शुरू हो गया। वो अल्लाह को नहीं पहचान रहा, वो अल्लाह को याद नहीं कर रहा। इसलिए दुनिया को लात मारना है, दीन को अपनाना है, आखिरत की फिक्र करना है। जब यही इंसान आखिरत की फिक्र करते हैं तो दुनिया खुद ब खुद उनके पीछे चली आती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन मिसाल देते हुए बयान फरमाया, पतंगों की मिसाल दी। वो पतंगे आग में खुद से गिरते हैं और मरते हैं। क्यों? आग को वो रोशनी समझते हैं, आग के पास जाते हैं, रात होती है, बारिश पड़ने के बाद जो दूसरे दिन जमीन की ठंडक की वजह से जो पतंगे जो हमारे लाइटों के पास टिमटिमाते हैं, नजर आते हैं, वो परिंदे क्या समझते हैं? आग को भी रोशनी समझते हैं, आग में जाते हैं, गिरते हैं, जलते हैं, मरते हैं। यही हाल मेरी उम्मत के मुसलमानों का भी है। वो भी गुनाहों को गुनाह समझते हैं मगर उस गुनाह को अच्छा तस्वुर करते हैं और उसके अंदर आगे बढ़ते हैं और अपने आप को जहन्नम के मुस्तहिक करार देते हैं। तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया को छोड़ दें, आखिरत की फिक्र करें। और इसी तरह हमारे अंदर जो नाशुक्रीपन पैदा हुआ है, इसकी तीसरी वजह यह है कि हम अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र नहीं करते। पैदा हुए मरे हो गया होता, पैदा हुआ तो खुशी लड्डू बांटो, मरा हुआ तो खबर में दफना को, रोले को बैठो, इतना हमारे को मालूम है। मगर अल्लाह की नेमतें हमारे ऊपर क्या हैं, क्या हमने कभी गौर किया? आइए मेरे भाइयों, खुतबा मसन्ना के अंदर मैंने आपके सामने 5-6 आयतें तिलावत की सूरह मोमिनून की। आयत नंबर 12 से 16 तक मैंने आपके सामने तिलावतें की, तकरीबन 5 आयतें। अब इन आयतों पर गौर करते हैं। पहली आयत, वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़ख़लक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ामा लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। मेरे भाइयों, ये 5 आयतें, इन आयतों का तर्जुमा हम मालूम करते हैं। बितरतीब तर्जुमा आपके सामने सुनाता चलूं मैं। यकीनन हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर कहा अल्लाह ताला ने, फिर उसे नुतफा बनाकर महफूज जगह में करार दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा, फिर नुतफे को हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर खून के लोथड़े को गोश्त के टुकड़े में तब्दील कर दिया, फिर गोश्त के टुकड़े को हड्डियां बना दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, फिर दूसरी बनावट में उसे पैदा किया। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। फिर उसके बाद अगले आयत में अल्लाह फरमाता है, उसके बाद फिर तुम सब यकीनन मर जाने वाले हो। उसके बाद वाली आयत में फिर अल्लाह ने फरमाया, फिर क़यामत के दिन बिलाशुबा तुम सब उठाए जाओगे। अल्लाहु अकबर। इस आयत करीमा में अगर हम गौर करते हैं, सुम्मा ख़लक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़ख़लक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ामा लहमा, इस आयत पर गौर करते हैं तो अल्लाह ने हमारी तख्लीक का तज़किरा बतलाया, अल्लाह ने कैसा बनाया, हम कैसे थे। फिर सूरह क़ियामा में पारा 29 में इसका भी नक्शा अल्लाह ने तफसील से खींचा। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफ़तन मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिनहु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। इस आयत का खुलासा सुम्मा ख़लक़नन नुतफ़ता अलक़ा, इस आयत का खुलासा, दोनों का तर्जुमा, दोनों का खुलासा हुबहू है। मेरे भाइयों, इन आयतों में अल्लाह ने बयान फरमाया, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा वजूद ही नहीं था, तुम कुछ भी नहीं थे, दुनिया में तुम्हारा नामो निशान तक नहीं था। अल्लाह ने तुम पर रहम किया, मिट्टी से आदम को बनाया, उसकी फसली से हव्वा को बनाया, उनकी दोनों की जोड़ी से औलाद आदम की नस्ल को दुनिया में फैलाया। किस बात पर तुम घमंड करते हो?
دنیا میں اللہ کی بات نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کو تم کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ کیا تم دنیا میں ایسے ہی آئے؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تمہارا نطفہ ٹھہرا، یہ غلیظ نطفہ جو منی کے خطرے سے انسان کو اللہ نے بنایا، ایک چھوٹا سا نطفہ تھا، ایک چھوٹا سا خطرہ تھا، پانی کا بلبلہ تھا تم، انسان نہیں آ سکتا تھا دنیا میں۔ اللہ نے اس پانی کے بلبلے پر رحم کیا، اس پانی کے بلبلے پر رحم کیا، اس کو گوشت بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہڈیوں کو مضبوط بنایا تاکہ انسان ہر لحاظ سے کامیاب تر ہو سکے، ہر لحاظ سے بہتر تر ہو سکے۔ اللہ نے انسان پر اتنا بڑا احسان کیا، اللہ نے انسان کو اتنی بڑی عظیم نعمت سے نوازا، آنکھ بنایا، ناک بنایا، کان بنایا، زبان سے چکنے کے لیے زبان بنایا، دیکھنے کے لیے آنکھ بنایا، سمجھنے کے لیے دماغ بنایا، غور و فکر کرنے کے لیے دل بنایا، چلنے کے لیے پیر بنایا، کام کرنے کے لیے ہاتھ بنایا، ہضم کرنے کے لیے پیٹ بنایا، سونے کے لیے رات بنایا، کہ دن میں کام کرنے کے بعد سے دن بنایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنایا۔ پھر انسان اللہ کی نعمتوں کو کیوں بھول رہا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ انسان پر رحم نہ کرتا، اس پانی کے نطفے کو حکم دیتا تو ختم ہو جاتا، میں اور آپ دنیا میں آتے ہی نہیں، مگر اللہ نے رحم کیا۔ اس نطفے سے، پانی کے بلبلے سے، پانی کے خطرے سے کہا تجھے انسان کی شکل میں تبدیل ہونا ہے، تجھے بننا ہے، بس بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اللہ نے ایک چھوٹے سے خطرے سے، پانی کا بلبلہ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ پانی کے اوپر بگا، ہوا کو بھی پھٹ جاتا، کیا تو لگا تو بھی پھٹ جاتا، اور کب ختم ہوتا وہ بگا گارنٹی نہیں، 1 سیکنڈ بھی رہ سکتا ہے، 2 سیکنڈ، 10 سیکنڈ بھی رہ سکتا ہے۔ اس پانی کے اوپر کے بگے کے، پانی کے بگے کی کوئی ویلیو نہیں۔ ویسے ہی انسان کی حیثیت تھی، ویسے پانی کے بلبلے کو اللہ نے، ویسے پانی کے خطرے کو اللہ نے انسان کی شکل میں تبدیل کیا، تب جا کر میں اور آپ دنیا میں آئے۔ اللہ کا اتنا بڑا عظیم نعمت، اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارا جسم ہی اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہمارا جسم ہی اللہ کی نعمت ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ جب جسم بنایا، چمڑا بنایا، ہڈی بنایا، ہڈی پر چمڑا بنایا، پھر اس میں مضبوطی عطا کی، تو پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی، جان ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے غور کیا میرے بھائیوں، کتنے ایسے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جان نہیں ہے۔ 5-6 مہینے کی حاملہ عورت ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے، ڈاکٹر اسکین کر کے بتاتا ہے اس پن کے اندر جان نہیں، نکال کے پھینک دو، مگر اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ ہماری ساکھ کو بنائی، جسم بنایا، چمڑا دیا، پورا آدمی بنانے کے بعد، اس کے بعد اللہ نے ہمارے اندر روح بھی ڈالی۔ یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو؟ زندگی پر جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ کی نعمت کو نہ پہچاننا ہی ناشکری کا سبب بنا۔ جب تک انسان اللہ کی نعمت کو نہیں پہچانے گا، کبھی بھی شکر گزاری نہیں کرے گا میرے بھائی۔ نعمت کو پہچاننا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ایک نہیں بلکہ کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ ایک اور نعمت ہے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آئے، اللہ نے ہمارے جسم میں جان بھی ڈالی، ہم زندہ کیسے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کون کھلا رہا ہے؟ فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ بھی بھوک سے نہیں مر رہے ہیں۔ بتاؤ آج دنیا میں کوئی آدمی بھوک سے مرا ہے؟ ایک زمانہ تھا غریبی میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، آج کے زمانے میں کوئی مرنا بھوک سے نہیں مر رہا۔ فقیر ہے، کنگار ہے، مسکین ہے، غریب ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے 2 ٹائم کی روزی روٹی میسر کرا۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں تو کیا ہے میرے بھائی؟ ہم کسان ہیں، بہتر جان سکتے ہیں میرے بھائی اللہ کی نعمت کو۔ زمین میں ایک بیج بوتے ہیں، بارش نہیں ہوتی تو پریشان حال ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے اور ہماری زمین پر بارش نازل کرتا ہے، اور اس بیج میں کتنی بڑی برکت آتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں تو پھر کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایسی ہزاروں نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے، پھر بھی ہم اللہ کی بات نہیں کرتے، ہمیشہ ناشکراپن۔ کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ نہیں میرے بھائی، بس زندگی گزار رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا تو خوشی سے لڈو بانٹو، مرا تو خبر میں دفناؤ اور رولتے بیٹھو، اتنا ہی کام ہے ہمارا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک اور سبب ہے
جو اللہ کی ناشکری کا سبب بنتا ہے بخیلی اور کنجوسی کرنا۔ آج کے زمانے میں عام ہے میرے بھائیوں، اللہ نے کسی کو مال سے نوازا ہے، اپنے مال کو دل کھول کر اللہ کے راہ میں خرچ کرو، یہ اللہ کی نعمت تمہارے اوپر عطا کی گئی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، یقین مانیے کہ گویا کہ وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے۔ مال کو، اپنی دولت کو اللہ کے راہ میں لٹانا، یہ بھی ایک شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں کتنے ایسے مالدار ہیں، غریبوں کو دیکھتے ہیں مگر ان کی مدد نہیں کرتے۔ مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا تعاون صرف 500 روپیہ ہوتا ہے، 1000 روپیہ ہوتا ہے ان کا تعاون۔ اللہ اکبر۔ یہ مالدار کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، جن کو اللہ نے مال سے، دولت سے نوازا، تم نے اس مال کا کیا کیا؟ کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ دل دکھتا ہے مال خرچ کرنے پر، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بخیلی اور کنجوسی سے بچو۔ بخیلی اور کنجوسی سے بچنا یہ بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، آخر 2 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ بخیلی اور کنجوسی سے بچنا بے حد ضروری ہے، اس کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے قرآن مجید میں۔ ایک بات تھا، جب بھی اس کے کھیت کی پیک گھر کو آتی تھی، گھر کو آنے سے پہلے غریبوں کو اس کا حق دیا کرتا تھا۔ باپ بڈھا ہوا، بیٹوں کو بھی نصیحت کی، بہرحال باپ مر گیا، اس کے 3 بچے تھے، 3 لڑکے تھے۔ تینوں بچوں نے سوچا ہمارا باپ جب تک زندہ تھا بیوقوف تھا، پاگل تھا، غریبوں کو دیکھو پورا مال ہونے کرتا تھا، ہم تو ہوشیار ہیں، ہم سمجھدار ہیں، آج سے ہم غریبوں کو ذرہ بھی نہیں دیں گے، ایک دانہ تک نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نیت غلط، سوچ غلط، باپ کو بیوقوف، نادان سمجھ رہے تھے، پاگل سمجھ رہے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا اگر صبح میں ہم پیک کاٹیں گے، فصل کی کٹائی کریں گے تو پورے گاؤں والے، پورے غریب آئیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی دینا پڑے گا، اس لیے ہم راتوں رات فصل کی کٹائی کریں گے، کسی کو بھنک تک نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ تمام بھائی یہ فیصلہ کر کے راتوں رات نکلتے ہیں، صبح سویرے نکلتے ہیں، جب کھیت میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پورا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ اللہ کا مار پڑتا ہے ان لوگوں پر جو کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو نہیں لوٹاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے عذاب ایسے ہی آتے ہیں میرے بھائی، تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر ناشکری کا جو ذریعہ ہے، ایک اہم سبب یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ میرا دل جو کہتا ہے میں اسی کے مطابق زندگی کروں گا، شیطان جو کہتا ہے ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ بھی ایک اہم سبب ہے۔ لہٰذا شیطان کی پیروی سے ہمیں بچنا ہے، شیطان کے خلاف جانا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے، حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تبھی جا کر ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ بس خلاصے کے طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید زیادہ دے گا، یعنی تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، ہر قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفع ہی نفع پہنچائے گا، ہر قسم سے، ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی نفع ملے گا، آخرت کے اعتبار سے بھی نفع ملے گا۔ اگر وہی پر تم ناشکری بندے بن جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمیشہ اللہ کی بات کرتے رہنا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک تمہیں اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔